जी हमारी रिकॉर्डिंग दे से गुस्ल का मसनून तरीका मैंने बता दिया। मसला नंबर 1 में गुस्ल का मसनून तरीका बयान हुआ है कि घुटनों तक दोनों हाथ धोने हैं, फिर इस्तिंजा करना है। ठीक है। उसके बाद बदन पर कोई नजासत लगी हो तो उसको पाक करना है, उसके बाद वुजू करना है। ठीक है। ये एक काम है, ये दूसरा काम है, फिर तीसरा काम है जो नजासत लगी है उसको दूर करना, फिर चौथा काम वुजू करना, और पांचवा काम पूरे जिस्म पे पानी डालना। पानी डालने की तरतीब है कि पहले सर पे डाले, फिर दाएं कंधे पे, और फिर बाएं कंधे पे। इस तरह बहाए कि कोई भी जगह खुश्क न रहे। ठीक है। अब इसके मुतालिका बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें आगे आ रही हैं, मैं उसको जिक्र करता हूँ। वुजू के फराइज और उनके मुतालिका मसाइल। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। इस तरह कुल्ली करना कि पूरे मुंह में पानी चला जाए, यानी पान कुल्ली करने में मुबालगा है। ठीक है। मुबालगा जरूरी है, मुबालगा होना चाहिए। अगर रोजे से है तो फिर मुबालगा नहीं करेगा। ठीक है। मुबालगे का मतलब ये है कि गरारा करना चाहिए। बेहतर है, असल में तो कुल्ली है, लेकिन गरारा करे तो ये ज्यादा अच्छा है। और यानी कुल्ली में मुबालगा की शक्ल जो है वो गरारा होती है ना। तो इस तरीके से करे, फिर नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। ठीक है। नाक के नरम वुजू में हम सामने वाले हिस्से तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन नाक के नरम हिस्सा जो नाक का बांसा होता है, ये नाक का सुराख है, और यहाँ पर एक नरम सख्त, इससे ऊपर सख्त हड्डी होती है, यहाँ तक नरम हड्डी होती है, यहाँ तक पानी पहुंचाना ये जरूरी है, ये फराइज में से है। ठीक है। और पूरे बदन पे पानी बहाना, ये गुस्ल के 3 फराइज हैं, ये आपको आने चाहिए। अब आगे मसाइल बयान कर रहे हैं। पूरे बदन पर अच्छी तरह पानी फेर कर, हाथ फेर तक कर पानी बहाए, ताकि सब जगह अच्छी तरह पहुंच जाए, कोई जगह खुश्क न रहे। जैसे नाफ है, ठीक है, नाफ में पानी पहुंचना रह जाता है, वहां पानी। आंखों के गोशे हैं, जो आंखों के कोने हैं, ठीक है, उस तक ये मामला करना है, उस तक पानी पहुंचाना है। अल्लाहु अकबर। जब पूरे बदन पर पानी पहुंच जाए, कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले, तो गुस्ल हो जाएगा, चाहे गुस्ल की नीयत हो या ना हो। इमाम शाफी के नजदीक गुस्ल की नीयत ये जो है वो फर्ज है। वो कहते हैं गुस्ल की नीयत नहीं होगी तो गुस्ल नहीं होगा, लेकिन बहरहाल नीयत की जरूरत नहीं है। लिहाजा कोई बारिश में खड़ा हो गया, ठंडक हासिल करने की गरज से हौज में उतर गया, इसका पूरा बदन भीग गया, कुल्ली भी कर ली, नाक में पानी डाल लिया, तो गुस्ल हो गया। ठीक है जी। अगर नीयत नहीं की तो सवाब नहीं होगा, लेकिन गुस्ल बहरहाल हो जाएगा। अगर पूरे बदन में बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक्त कुल्ली करना भूल गया या नाक में पानी नहीं डाला तो भी गुस्ल नहीं हुआ। देख, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ये जरूरी है, ये फराइज में से। फर्ज छूट गया तो मसला गड़बड़। अगर गुस्ल के बाद याद आए कि कोई जगह खुश्क रह गई है तो दोबारा नहाना वाजिब नहीं है, सिर्फ उस जगह को धो ले। समझ। जैसे आंख का गोशा रह गया, या नाफ नाफ में पानी डालना रह गया। बाज़ हज़रत लोग ऐसे होते हैं जिनके नाफ अंदर जाके होती है, तो उसमें पानी डालना जरूरी होता है। बाज़ लोगों के उंगलियां बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, उनमें पानी डालना जरूरी होता है। तो अब वहां पर पानी नहीं पहुंचा तो सिर्फ हाथ मारना काफी नहीं होगा, बल्कि उस जगह पानी डालना जरूरी है। सिर्फ गीला हाथ फेरना काफी नहीं है, बल्कि थोड़ा पानी लेकर उस जगह पर बहाए। अगर कुल्ली करना भूल गया तो अब कुल्ली कर ले, इस तरह नाक में पानी नहीं डाला तो अब डाल ले। गर्ज ये कि जो चीज रह गई हो अब उसको कर ले, नए सिरे से पूरा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। अगर नाखून में आटा लग के खुश्क हो गया, अहम मसला है, इसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं। जब याद आए, आटा देखे, आटा छुड़ा के पानी डाल ले। अगर पानी पहुंचाने से पहले नमाज पढ़ ली है तो उसको लौटाए। हाथ पैर फट गए हैं, इसमें मोम रोगन या कोई दवा भर ली है, तो उसके ऊपर ऊपर पानी बहा लेने से गुस्ल अदा हो जाएगा। ठीक है। वेजलिन भरी हुई है उसके अंदर, कोई और चीज भरी हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऊपर आया हुआ है कोई ऐसी चीज जो कि पानी को रोकती है, जैसे वेजलिन है, वेजलिन पानी को नहीं रोकती है, ऑयल है, दवा है, वो पानी को नहीं रोकती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कान और नाक में भी एहतमाम से पानी पहुंचाना चाहिए, पानी ना पहुंचे तो गुस्ल ना हो। अल्लाह अकबर। नहाते वक्त कुल्ली नहीं की, लेकिन खूब मुंह भर के पानी पी लिया कि पूरे मुंह में पानी पहुंच गया तो भी गुस्ल हो गया।
لیکن مقصد تو کیونکہ مقصد پورے منہ میں پانی پہنچانا ہے. البتہ اگر اس طرح پانی پیے کہ پورے منہ میں پانی نہ پہنچے تو یہ کافی نہیں ہے، کلی کرنا ضروری ہے. اگر بالوں یا ہاتھ میں تیل لگا ہو، بدن پر اچھی طرح پانی ٹھہرتا نہیں بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب پورے بدن اور سر پر پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا. دانتوں کے بیچ میں چھالیاں وغیرہ کسی چیز کا ٹکڑا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال دے. اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن جیسے گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے، وہ پانی کو پہنچنے سے مانے نہیں ہوتا. یہ بنیادی چیز ہے، تو سمجھ لیجیے. ناک کے اندر میں سے پانی پہنچ گیا، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اکثر اوقات وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. بار بار اس کے باوجود تسلی نہیں ہوئی. ناک کا نرم حصہ سامنے ہوتا ہے، پانی عام طور پہ پہنچنے کا احساس ہو جاتا ہے. اور اگر احساس نہیں ہو رہا تو ناک میں پانی پہنچائیں. اس کا طریقہ ہے کہ ناک کو اچھے طریقے سے چھنک لیں. جب ناک کو اچھے طریقے سے چھنکتے ہیں اور اندر سے پانی نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ناک کے نرم حصے تک کوئی قطرہ پہنچ گیا ہے اور اسی وجہ سے اندر سے پانی آ رہا ہے. اس سے واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اور اس کا احساس دماغ میں خود ہی ہونا شروع ہوتا ہے، ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچا ہے یا نہیں. اطمینان کا یہ طریقہ ہے. کسی کی آنکھیں دکھنے کی وجہ سے آنکھوں سے لیزدار مادہ نکلا اور ایسا خشک ہو گیا کہ اس کو نہ چھڑائے تو آنکھ کے نیچے کے کونے پر پانی نہیں پہنچے گا. جیسے صبح اٹھتے ہیں تو کان میں، آنکھ میں کوئی گند سا پھنسا ہوا ہوتا ہے بہت پکا، تو اس کا چھڑانا واجب ہے. اس کو چھڑائے بغیر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. عورت کو پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے. اگر پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا. مرد کا ختنہ نہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ کھال کے کھولنے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے. اگر دقت ہو تو فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ کھال ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے. مرد کا جو خطرہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر بھی کھال کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے کہ وہ خارج جسم ہے. عورت کے بال گندھے ہوئے نہ ہوں تو سارے بال بھگونا، اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے. اگر گندھے ہونے کا معنی یہ ہے، پہلے زمانے میں خواتین اپنے بالوں کے اوپر لیپ لگا لیتی تھیں اور اس طریقے سے چوٹیاں بناتی تھیں، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں پورے سر کے اوپر سارے بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بناتی تھیں. اور ان چوٹیوں کو گوند لگا کے، اس زمانے میں گوند ہوتی تھی، گوند لگا کے جو آج کل ایک خاص پودا ہے جس کو کیا کہتے ہیں مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ خاص پودا ہوتا تھا، اس میں سے لیپ گوند سی نکلتی تھی اور وہ گوند سر کے بالوں پہ لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس کو کہتے تھے گوندنا، بالوں کو گوندنا. تو گوندھے ہوئے بال، تو سارے بالوں کا بھگونا، اگر بال گوندھے ہوئے ہوں تو سارے بالوں کا بھگونا ضروری نہیں ہے بلکہ جڑوں میں پانی پہنچانا کافی ہوتا ہے. نہیں جیل نہیں، جیل نہیں، وہ کوئی اور ہوتا ہے. مجھے بالکل اس وقت اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں بالکل گوند سے نکلتی ہے اور وہ چپک، بالکل ہاتھ اس سے چپک جاتے ہیں، تو وہ بالوں کے اوپر لگا لیا گا. ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے، شاید آپ حضرات کو معلوم. فقہ کی کتابوں میں ہے، عورتیں قدوری میں ہے، کنز میں ہے کہ عورت مینڈنیاں جو ہیں، مینڈنیاں بناتی تھیں خواتین اس زمانے کے اندر. اس میں یہ تھا کہ یہ سر ہے، سر کے بالوں میں چھوٹی چھوٹی مینڈنیاں بنا لیتی تھی، ہر ایک کو ایسے باندھ لیتی تھی اور پورے سر کے اندر کوئی 100 200 مینڈنیاں ہوتی تھی، پھر ان کے اوپر وہ گوند لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے. وہ گوند لگا دیتے تھے تو اب ظاہری بات ہے جب غسل فرض ہوا ہے تو ان ساری مینڈلیوں کو کھولنا بھی ایک مشکل ترین کام ہوا کرتا تھا، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اگر غسل کے بعد سکن پر کسی جگہ ویکس لگی ہوئی نظر آئے تو کیا؟ جی ویکس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچتا نا، ویکس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو ظاہری بات ہے غسل نہیں پہنچتا. تو یہ اب ان سب مینیو کو کھولنا ضروری نہیں ہوتا تھا،
بلکہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہوتا تھا. جو جڑوں تک پانی پہنچا لیتا بس وہی کافی سمجھا جاتا تھا. تو ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اس میں یہ احتیاط ضروری ہے. اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول لے اور بالوں کو بھگوئے. اور اس طریقے سے بنایا جاتا تھا کہ سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے تو خود ہی سر کی کھال تک، اسکن تک پہنچ جاتا تھا. میک اپ کے اوپر وضو یا غسل ہو جاتا ہے. دیکھیں میک اپ میں کون سی پروڈکٹ استعمال کی ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جس کی تہ بن جاتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی جیسے میک اپ کے اوپر ہم مطلقاً بات کر ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ میک اپ کوئی ہزار طرح کا ہوتا ہے. تو نمبر ایک تو میک اپ کے اوپر وضو ہوتا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سی ایسی کریمز ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدلی کر دیتی ہیں، تو وہ آپ کے چہرے پہ ایک تہ بناتی ہیں، وہ تہ بن کے اترتی ہیں. جب تہ بن کے اترتی ہیں تو اس کے اوپر وضو یعنی وہ پانی لگائیں گے وہ ساری تہ تو اتر جائے گی. تو پھر تو میک اپ کہاں رہے گا. جیسے لپسٹک ہے تو لپسٹک اگر لگائیں گے اس کے بعد اس کو دھوئیں گے وہ تو دھل جائے گی. اگر وہ اترتی نہیں ہے تو پھر وضو ہی کہاں سے ہوا. سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. عجیب سی بات ہے کہ میک اپ کے اوپر وضو کیسے ہوگا، ہو نہیں سکتا. وضو کر کے اوپر میک اپ کر لیں. جیسے لپسٹک ہے، لپسٹک ایسی کچھ آ رہی ہیں جو کہ طے بنا لیتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی ایسے اب مجھے سارے میک اپ کی چیزوں کا نام بھی نہیں آتا مجھے. تو ایسی چیزیں جو طے بنا لیتی ہیں، جیسے کچھ چمک سی ہوتی ہے وہ کھال کے اوپر رک جاتی ہے، اس کے اندر پانی جانے نہیں دیتی ہے. تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے نیل پالش ہے، نیل پالش تو ویسے ہی لگانا جائز نہیں ہے کہ فساق عورتوں کا کام ہے. اب خواتین اس کو میک اپ کا حصہ سمجھیں تو اس طرح مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا. عورت کو چاہیے کہ نتھ جو ناک میں ڈالنے والی چیز ہوتی ہے، بالیاں، انگوٹھی اور چھلوں کو خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے. اگر بالی نہ پہنی ہوں تو تب بھی اچھی طرح سوراخوں میں پانی ڈال لے. ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے تو غسل صحیح نہ ہو. یعنی کان میں جو جو بالی پہنی ہوتی ہے اس جگہ پانی پہنچانا چاہیے، اس جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. پانی نہیں پہنچائیں گے یعنی اس کے اندر پانی نہیں پہنچائیں گے تو غسل نہیں ہوگا. اس کا پہنچانا نہایت ہی ضروری ہے، اس کا دھیان رکھیں. ماتھے پر افشاں چنی ہے، بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگے تو گوند خوب چھڑا لے اور افشاں دھو لے. اگر گوند کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اوپر ہی اوپر بہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا. یہ بنیادی چیز ہے غسل کے بارے میں. غسل کے بعد کپڑے بدل لیے اور ویکس نظر آئے تو سارا غسل دوبارہ کرنا. اوپر تو مسئلہ بتایا، بس اسی جگہ پہ پانی بہا لے، پانی بہا لے تو کافی ہے. اللہ اکبر. یہ غسل کی کوئی بنیادی چیزیں ہو گئی. اب غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل کی مستحبات کیا ہیں، چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. غسل کی سنتیں، غسل کی نیت کرنا یہ سنت میں سے. بسم اللہ پڑھنا، جسم کو ملنا، غسل کا مسنون طریقہ جو اوپر بیان کیا اس کے مطابق غسل کرنا. یہ چار بنیادی چیزیں میں نے اوپر بتا دی تھی. غسل کے مستحبات جو ہم نے غسل کا طریقہ پڑھا تھا نا بالکل ابتدا میں، اس کے اندر غسل کے مستحبات. غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے. پانی بہت زیادہ نہ بہائے یا بہت کم نہ لے کہ اچھی طرح غسل نہ ہو سکے. ایسی جگہ غسل کرے جہاں کوئی دیکھے نہیں. غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے. غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پہنچ ڈالے، یعنی مندیل، ٹاول کا استعمال کرے. بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے اگر وضو کرتے وقت پاؤں بھی نہ دھوئے تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر اپنا بدن ڈھکے اور پھر پاؤں دھوئے. یہ پہلی بات ہوا کرتی تھی کہ پہلے واش روم جو تھے وہ کچے ہوا کرتے تھے، تو نہانے سے جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ بھیگ جاتے تھے، ان میں مٹی لگ جاتی تھی. اب یہ عمل مستحبات میں سے نہیں ہے. واش روم میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، باہر سے جب اندر جائیں گے تو تب بسم اللہ پڑھیں گے. اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھے تو ننگے ہو کے نہانا بھی درست ہے، چاہے کپڑے چاہے کھڑے ہو کے نہائے، چاہے بیٹھ کر نہائے، چاہے غسل خانہ کی چھت ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے.
नाभ से लेके घुटनों तक, घुटनों के नीचे तक दूसरे के सामने बदन खोलना नाजायज और गुनाह। पहले लोग जो है वो इजार बंद बांध के नहा लिया करते थे, जैसे कि आजकल स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाया जाता है। तो लेकिन स्विमिंग पूल में घुटने नंगे होंगे तो ये जायज नहीं है, नाव खुली हुई होगी तो ये जायज नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बुनियादी चीज है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग नंगे होकर, बरहना होकर नहीं नहाते थे, और यही अमल पसंदीदा है। लेकिन आज के जमाने में इस चीज का ध्यान रखना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए इसमें कोई मुजायका नहीं है, शरई तौर पे कोई कबात नहीं है। अगर छुपी हुई जगह है, जैसे बंद बैतुल खला है, उसका छत भी बना हुआ है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। गुस्ल के मकरूहात। किबला रुख मुंह करके गुस्ल करना ये मकरूह है। सतर खुले हुए बिला जरूरत बात करना, यानी वॉशरूम में गए और गप्पे लगा रहे हैं, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जैसे आजकल एक वबा आम है जनाब, वो मोबाइल फोन साथ लेके जाते हैं बैतुल खला के अंदर, और अंदर बैठ के काफी सारे काम होते हैं, ये सही नहीं। पानी के इस्तेमाल में बेजा इसराफ और हद से ज्यादा कमी, ये दोनों ही सही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आगे गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है उसके कुछ मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे। आज का सबक यहीं तक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। किसी को कुछ सवाल हो भी कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है, जैसे सहूलत हो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।